ابو عباس احمد ابن جعفر بنو عباس کا 15واں خلیفہ تھا، جو کہ المعتمد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کا دور حکومت 870 سے لے کے 892 تک تھا، اور اس کے دور سے سامرا میں انتشار کا خاتمہ ہوا، جسے انارکی ایٹ سمارا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور پھر سے بنو عباس کی بحالی کا آغاز ہوا۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ بنو عباس کے المعتمد سے پہلے کے حلفاء کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے انارکی ایٹ سمارا کہ کیسے بنو عباس میں انتشار کی لہر دوڑ اٹھی، جس میں یکے بعد خلیفہ کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ یہ سب تفصیلات ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ المعتمد بنو عباس کا 15واں خلیفہ تھا، لیکن معتمد بڑے پیمانے پر برائے نام کا حکمران تھا۔ حقیقت میں تو اقتدار اس کے بھائی ابو احمد طلحہ الموفق کے پاس تھا، جسے فوج کی مکمل وفاداری حاصل تھی۔ المعتمد کے خلیفہ بنتے ہی سمارا پر انتشار انارکی ایٹ سمارا کے ہنگاموں کا خاتمہ ہو گیا، جس کی ابتدا 861 میں المتوکل کے قتل سے ہوئی تھی، اور اسی عرصے کے دوران صوبوں میں خلیفہ کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی حکومت نے دارالحکومت کے خطے سے باہر خلافت کے بیشتر حصوں پر اپنا مؤثر کنٹرول کھو دیا۔ مغرب میں مصر ایک متفقہ ترک فوجی احمد ابن طولون کے کنٹرول میں آ گیا تھا، جبکہ خراسان اور زیادہ تر وسطی اسلامی حصوں کو صفاریڈز نے یعقوب بن لیس کے زیر قبضہ کر لیا تھا، جس نے عباسیوں کی وفادار ریاست طاہریوں کی جگہ لے لی تھی۔ اسی طرح جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ مقامی قابلیت کے ہاتھوں کھو گیا تھا، جبکہ طبرستان میں ایک بنیاد پرست زیدی شیعہ خاندان نے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ المعتمد کی حیثیت کو اندر ہی سے مجروح کیا جا رہا تھا، جیسا کہ پچھلے برسوں کی بغاوتوں کے دوران اصلی طاقت ترک ایلیٹ فوجیوں اور المعتمد کے بھائی ابو احمد طلحہ کے مابین جھوٹی سازشیں کرتی آ رہی تھی۔ ابو احمد طلحہ خلیفہ کے اہم فوجی کمانڈر کی حیثیت سے خلیفہ وقت اور ترکوں کے مابین چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ جب خلیفہ المعتز 869 میں فوت ہوا تو بغداد میں بھی خلیفہ کی بلندی کے حق میں عوامی احتجاج برپا ہوا۔ اپنے بھائی کے برعکس المعتمد کے پاس سیاست اور ساتھ ساتھ طاقت جس کی بنیاد پر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے بالکل تجربہ نہیں تھا، اور جب المہتدی کا ترکوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو ابو احمد اس وقت مکہ میں تھا، تو اس سانحے کے بعد وہ فوراً شمال کی طرف سمارا روانہ ہو گیا، جہاں اس نے اور موسیٰ ابن بوگا نے مؤثر طریقے سے المعتمد کی جگہ سنبھال لی، اور پھر المعتمد کو فوری طور پر ایک شخصی حکمران بنا دیا گیا، اور کچھ ہی عرصے میں ابو احمد طلحہ کو ایک وسیع گورنری عطا کی گئی، جو ابھی بھی دکھاوے کے طور پر خلیفہ کے ماتحت تھا، اور اس گورنری میں اس کے کنٹرول میں مغربی عرب، جنوبی عراق اور فارس کے علاقے شامل تھے، اور ابو احمد طلحہ کو یہ اختیارات ملنے کے بعد الموفق کا اعزازی نام دیا گیا۔ 20 جولائی 875 کو المعتمد نے ریاست کی حکمرانی اور اپنے جانشین کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس کے کم عمر بیٹے جعفر کو اعزازی نام الموفق دے کر اس نے اپنا وارث ظاہر کر دیا، اور اس نے خلافت کے مغربی نصف حصے افریقیہ، مصر، شام، جزیرہ موصول اور آرمینیا الموفق کی نگرانی میں سونپ دیے، جبکہ الموفق نے مشرقی صوبوں کو سنبھال لیا اور اپنے آپ کو دوسرا وارث نامزد کر دیا۔ حقیقت میں الموفق نے کبھی بھی کسی حقیقی اختیار کا استعمال نہیں کیا، اور الموفق نے مغربی صوبوں پر بھی اپنا بااعتماد لیوٹیننٹ موسیٰ ابن بوگا کے توسط سے اپنا کنٹرول برقرار رکھا، جسے الموفق کا نائب نامزد کیا گیا تھا۔ خلافت کو تمام محاذوں پر درپیش فوجی دھمکیوں سے الموفق کی طاقت کو تقویت ملی، چونکہ فوج کی وفاداری اس کے ساتھ تھی۔ اپریل 876 میں الموفق اور موسیٰ ابن بوگا نے یعقوب ابن لیس کی بغداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کو جنگ دیر العقول میں شکست دی اور خلافت کو تباہی سے بچا لیا، اور پھر اسی وجہ سے عباسیوں کی زنج بغاوتوں کو دبانے میں حوصلہ افزائی ہوئی۔ زنج باغی عراق کے بیشتر حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے تھے، اور عباسی فوجیوں کو کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر 879 میں
الموفق کے بیٹے اور مستقبل کے خلیفہ ابو العباس کو زنج کے خلاف کمان سونپ دی گئی اور پھر عباسی فوج نے زنج کو ان کے دارالحکومت مختارہ کی طرف دھکیل دیا جو کہ 883 میں فتح کر لیا گیا تھا۔ اور پھر اسی دوران الموفق کو مغربی صوبوں میں احمد ابن طولون کے عزائم کا اندازہ ہو گیا جب اس نے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے خلیفہ اور اس کے بھائی الموفق کے مابین دشمنی کی سازشوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیکسوں کا ایک بڑا حصہ الموفق کی بجائے المعتمد کو ارسال کر دیا، جس میں تقریباً 2.2 ملین سونے کے دینار خلیفہ کو ارسال کیے گئے جبکہ صرف 1.2 ملین دینار الموفق کو۔ الموفق جو زنج کی لڑائی کے بعد اپنے آپ کو سبائی محصولات کا سب سے زیادہ حصے کا حقدار سمجھتا تھا، تو ابن طولون کی اس حرکت کی وجہ سے الموفق مشتعل ہو گیا اور پھر اسی وجہ سے اس نے موسیٰ ابن بھوگا کو مصر کا گورنر نامزد کر دیا اور پھر اسے شام کی طرف فوج کے ساتھ روانہ کر دیا۔ لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے مصر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس مہم میں الموفق کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ المعتمد اور الموفق کے مابین سازشیں چلتی رہیں، لیکن سن 891 میں الموفق فوت ہو گیا اور جبکہ سن 892 میں المعتمد بھی انتقال کر گیا۔ اور اس کے بعد ابو عباس احمد، جسے المتعدد کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ الموفق کا بیٹا تھا، فوج اور عام رعیہ میں مقبولیت کی وجہ سے یہ بنو عباس کا 16واں خلیفہ مقرر ہوا اور اس کا دور حکومت تقریباً 10 سالوں پر محیط تھا اور اپنے والد الموفق کی طرح المتعدد کی طاقت کا انحصار فوج کے ساتھ قریبی تعلقات پر تھا۔ المتعدد تمام عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ عسکری طور پر سرگرم ثابت ہوا۔ اپنی طاقت اور قابلیت کے ذریعے یہ گزشتہ دہائیوں کے بحران کے دوران عباسی ریاست کی طاقت اور صوبوں کو بحال کرنے میں کامیاب ہوا جو کہ ان کے کنٹرول سے کھو چکے تھے۔ مجرموں کو سزا دیتے وقت المتعدد اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا اور اس کے دور حکومت میں دارالحکومت کو مستقل طور پر واپس بغداد منتقل کر دیا۔ اس کی کامیابیوں کے باوجود المتعدد کی حکومت خلافت کی تقدیر کو مستقل طور پر تبدیل کرنے کے لیے بالآخر بہت کم تھی اور اس کے دور کے آخری دنوں میں بیوروکریسی میں دھڑے بندی عیاں ہو چکی تھی جو کہ آنے والے کئی عشروں تک عباسی حکومت کو کمزور کرنے والی تھی اور آخرکار خلافت کو متعدد فوجی طاقتوں کے ماتحت کرنے کا باعث بنی۔ المتعدد 902 میں انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا المختفی 17واں خلیفہ مقرر ہوا جو کہ اپنے والد کی نسبت زیادہ آزاد خیال طبیعت کا مالک تھا، ایک کامیاب حکمران، باشعور آدمی اور ابن رومی جیسے شعراء کی شاعری کا مداح تھا اور مورخین کے مطابق اس کے دور حکومت میں لگ رہا تھا کہ سلطنت نے اپنی سابقہ عظمت دوبارہ حاصل کر لی ہے جب اس نے مصر اور شام کو دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ 13 اگست 908 کو المختفی انتقال کر گیا اور اب اگلے 40 سالوں تک عباسی خلافت کو اقتدار کی جدوجہد کا ایک پے در پہ سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بیرونی صوبوں کو مقامی خانقاہوں سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر 936 میں ابن رائق کو امیر الامراء کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد عباسی خلیفہ محض کٹ پتلی حکمران بن جائیں گے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔